آپ تشریف فرما تھے، ایک بدو گزرا دیہاتی، گوہ کا شکار کیا ہو. پتہ نہیں تسی گوہ ویکھی کہ نہیں ویکھی. تو پہلے تو بہت ہوتی تھیں، جب زمینیں اتنی آباد نہیں ہوتی تھی، ہم نے خود ان کے شکار کیے بچپن میں ان کو مارنے کے لیے. لیکن یہ جو غیر مسلم خانہ بدوش ہیں، یہ اب بھی گوہ ڈھونڈ کے شکار کر کے کھاتے ہیں. تو عرب بھی کھاتے تھے. تو اس نے مار کے نا گوہ کو اس کی دم کے ساتھ رسی باندھی ہوئی تھی اور ایسے اپنے اونٹ کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا. جب وہ آپ کی محفل سے گزرا، کہنے لگا اے بندہ کون ہے؟ تو ایک شخص نے کہا یہ وہی ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا یہ ہے. تو اس نے اپنی اونٹنی کو موڑا اور کہنے لگا تم ہو جس نے گھروں میں لڑائیاں ڈلوا دی ہیں اور بھائی بھائی کو جدا کر دیا ہے. اگر تیری میری قوم کی صلح نہ ہوتی تو میں یہیں تیری گردن اڑا دیتا. عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ایسے گھومنے لگیں کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دے میں اس کا سر اڑا دوں. آپ نے فرمایا عمر کاد الحلیم ان یکون نبیا، تمہیں خبر ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. کیا تعبیر ہے! نبی تو کوئی بن نہیں سکتا، نبی تو اللہ بناتا ہے، لیکن اخلاق ایسی بلند چیز ہے کہ آپ نے کہا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میرے پیارے آپ کو کیا شکایت ہے مجھ سے؟ اس نے کہا میں نے شکایت شکوت کوئی نہیں. اس نے ایسے گوہ کی رسی کھولی اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی. کہنے لگا اینو آنکھ تینوں نبی مننے تو میں بھی من جاؤں گا. اب اس کو یہ خیال کہ مویا تو بندہ نہیں بولیں گا، جانور کے میں بولنا ہے. تو وہ ایسے ہو کے کھڑا ہو گیا، فاتحانہ انداز میں ایسے کھڑا ہو گیا کہ آج میں انہوں ہرا لیا. تو آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی. آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا. آپ کو پتا گوہ کی گردن نہیں ہوتی، وچ بڑی ہوتی ہے. آپ نے اس کو ایک نظر ایسے دیکھا، پھر فرمایا یا ضب. ضب عربی میں گوہ کو کہتے ہیں. یا ضب، اور یاد رہے زندہ نہیں تھی، مار کے لایا تھا. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ سہارا لیا اور اپنا سینہ اوپر اٹھایا اور یہاں اس نے اپنا منہ رکھا اور سارے سنے غور سے. خوبصورت عربی زبان میں بولی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. لبیک میں حاضر، و سعدیک اور میری خوش بختی کہ آپ جیسی ہستی نے مجھے پکارا. وہ بدو پہلے این کھلوتا ہے نا، پھر ہولو لو ہاتھوں ہیٹھاں لے گیا، این لے گیا. اس کو ایک ہی بنی. آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہے؟ ایسے مجمع لگا ہوا تھا. تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جس کے راستے سمندر میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کی پکڑ جہنم میں ہے. تو سارے صحابہ بھی حیران پریشان، بدو سب تو زیادہ پریشان. اب آیا اگلا سوال. اب نے کہا من انا، ہن دس میں کون ہاں؟ اسی پر تو وہ لڑنے آیا تھا کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور جو آپ کے صدر صاحب نے بات کی، گوہ کو پتہ تھا آگے جھوٹے نبی بھی آئیں گے، تو اگلی اس نے مہر لگائی وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں. قد افلح من صدقک، جو آپ کو مان کے آپ کے پیچھے چلا وہ کامیاب. وقد خاب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ہلاک اور ناکام. آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن کی خیال ہے؟
آخر لگا ہوں تو تیرا کلمہ میں پڑھنا، میں نے بھی پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا تو نے اس کو دھمکایا تھا نا، اس کے بدلے میں اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دو، اس کے اونٹ کو غلے سے بھر کے دیا۔ تو اب دو ہستیاں ایسی ہیں جن کی تعریف ناممکن ہے، ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول۔ یہ انسانی بس سے باہر ہے، انسانی علم سے باہر ہے، ان دونوں کو بیان کیا جا سکے۔ تو مجھے حدیث پاک کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جب آپ معراج پہ گئے اور اللہ نے کہا وقوسین او ادنا، پردے ہٹائے، تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا، یا اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے۔ یہ معراج پہ اللہ کے نبی کی اللہ سے بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، کبھی الگ نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں ایک جج کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے یا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نیم پلیٹ بدل کے دوسری پلیٹ آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے، پھر اور آ جاتی ہے۔ تو 1,24,000 نیم پلیٹ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑتی رہیں اور اترتی رہیں، جڑتی رہیں اترتی رہیں، لیکن جب لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ جڑا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب اب یہ آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑا ہے، یہ قیامت کے دھماکے سے بھی جدا نہیں ہوگا۔ یہ آپ اور میں، آپ کا اور میرا نام ایک ہو گیا ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آمنوا باللہ و رسولہ، من یطع اللہ و رسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ و رسولہ۔ یہ چند آیات میں نے آپ کو قرآن سے پیش کی ہیں۔ تو حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا نہ ہو۔ حبیب ہے حبہ سے، حبہ دانے کو کہتے ہیں۔ میں آبائی ذمہ دار ہوں، دانے کی کیا کیفیت ہے؟ کاشت کرو بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، پھر کرو پھر بڑھ جائے گا، قیامت تک کرتے جاؤ وہ بڑھتا جائے گا۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اور حبیب کس کا؟ میرا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ کا حبیب۔ تو اللہ جسے حبیب بنائے گا تو اپنے لیول کے مطابق بنائے گا۔ تو اللہ کے لیول کی جیسے انتہا نہیں ہے، تو اللہ نے جسے حبیب بنایا ان کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو آج ہم اللہ کے نبی کی یاد میں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کے اوپر سے وکیل کا لیبل ہٹا دیں، ایک لیبل لگا لیں، مسلم۔ یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں مسلمہ، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی مولانا ہے، ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ یہ امت ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات پڑھی، جب اتری تو طور پہ چلے گئے، یا اللہ یہ ایک امت کے فضائل ہیں اتنے زیادہ، رب اجد فی الالواح امتا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ وہ ایک امت ہے جس کے بارے میں تو نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ بھلائیوں کے داعی ہوں گے اور برائیوں سے روکنے والے ہوں گے، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا تل کا امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے، تمہاری نہیں بن سکتی۔ اب موسیٰ علیہ السلام تھے لاڈلے نبی، اللہ سے ضد کر لیتے تھے، اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس۔ ایک امت کا حال لکھا ہے کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میری امت کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو رب اجعلہم امتی، وہ امت مجھے دے دے۔
اللہ نے کہا تلک امت احمد، وہ میرے احمد کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امتا یؤخذ من اغنیائہم ویرد علی فقرائہم، ان کی زکوٰۃ مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا تھا؟ زکوٰۃ کٹھی ہوتی تھی اور ایک پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، اوپر سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی، اور غریبوں کو دینے کے لیے ذاتی مال سے دینا ہوتا تھا، زکوٰۃ یوں جلا دی جاتی تھی۔ یا اللہ یہ تو زکوٰۃ بھی کھائیں گے، تو یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، موسیٰ وہ احمد کی امت، میرے محبوب کی امت ہے، آپ کی امت نہیں ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الطلال حتی یقاتلون الدجال الاعور الدجال، یا اللہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ امت جہاد کرے گی باطل طاقتوں کے خلاف، یہاں تک کہ آخری باطل طاقت دجال کے خلاف جہاد کرے گی، وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ کہیں تلک امت احمد۔ اچھا اب یہ لمبی حدیث سے ہم نے آگے پیچھے بھی جانا ہے، میں نے صرف تھوڑا سا آپ کو نمونہ بتایا ہے، بڑے خوبصورت چیزیں ہیں۔ آخر میں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں منگتا رہا بھائی مینو دے دے، مینو دے دے، اگر مجھے نہیں دینی تو مجھے اس امت میں سے بنا دے۔ یہ ہے امت کا مقام کہ موسیٰ کلیم جیسی ہستی فرمائیں کہ ان میں سے بنا دے مجھے، ان میں سے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا بات کرتے، انی اجتبیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، تو میرا کلیم ہے، تو میرا رسول ہے، تو تیرا مقام تو امت سے بہت بڑا ہے۔ لیکن ایک وقت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی بھی فرما رہے ہیں کہ یہ امت مجھے عطا فرماتے۔ تو ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہمارے نبی کا میں تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بس یہ ایک چھوٹا جملہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول بھیج رہا ہوں جو تم میں سے ہے۔ اچھا انفسکم یہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری تلاوت۔ میں افریقہ گیا، جماعتوں کے سلسلے میں ہی جانا ہوں، وہاں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، سین پر زبر ہے، ہم پڑھتے ہیں سین پر زیر۔ اسی ایک لفظ پر میں تھوڑی دیر آپ سے بات کروں گا۔ من انفسکم، تم میں سے ہے، تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، فاختار العرب، اس میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کر دیا، ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو دیکھا، اس میں سے چھانٹ کے مضر آپ کی نسل میں ان کو الگ کر دیا، ثم تخیر مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی، وہ چھلنی میں نہیں ڈالتے ایسے، تو فاختار قریش، قریش کو الگ کر دیا۔ اب یہ پروسیس چل رہا ہے صاف کرنے کا، صاف کرنے کا، صاف کرنے کا۔ ثم تخیر قریش، پھر قریش کی چھانٹی کی تو فاختار ہاشم، اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا۔ تو آدم سے چھانٹی شروع ہوئی، ہاشم تک پہنچی، ثم تخیر ہاشم، پھر ہاشم کی چھانٹی کی، فاختارنی، اس میں اللہ نے میرا انتخاب کیا، انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی خاندان اور عالی نسب کائنات میں کوئی نہیں آیا۔ خیرکم ابا و نفسا، سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں۔ ربیع الاول کے لحاظ سے ہم پیدائش کی بات کریں گے، وہ تو 12 ربیع الاول ہے، جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا۔ ابھی عربی کیلنڈر نہیں تھا، عربی کیلنڈر تو حضرت عمر نے بنایا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جس سال ابرہہ ہلاک ہوا اس کے 6 ماہ بعد 12 ربیع الاول، انگریزی 22 اپریل 571 عیسوی، بکرمی جو ہمارا ہندی سال ہے، یکم جیٹھ 628 بکرمی، پیر کی صبح ہو۔ اچھا اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں، ٹائم بتاتا ہوں۔ ٹائم کہاں سے لیا میں نے؟
ادھر صبح صادق ہو رہی تھی اور سورج دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے نکل رہا تھا، اور ادھر صبح صادق ہو رہی تھی اور نور نبوت دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے وجود میں آ رہا تھا۔ تو میں نے مکے کی صبح صادق، اب تو کیلنڈر چھپے میں وہ 4:20 ہے، تو پھر میں اپنے بیانوں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح کے 4:20 پر دنیا میں تشریف لائے۔ لیکن ایک عجب حدیث ہے۔ ابو ہریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نبی کب بنے تھے؟ یہ تو میں نے آپ کو، دیکھو عجیب بات ہے، مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے، نہ ٹائم یاد ہے نہ دن، میری ماں نے بتایا نہیں تو میں نے کیا پتا، لیکن ایک یتیم کے لیے تاریخ اتنی بیدار ہے، یتیم بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، گھرانہ غربت کا شکار ہے اور بچہ یتیم ہے، اور تاریخ آنکھیں کھول کے کھڑی ہے۔ 22 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، 1 جیٹھ 628 بکرمی، صبح کے 4:20 پر دو جہان کے سردار دنیا میں تشریف لائے۔ تو اب آج 12 ربیع الاول کی صبح صادق ہے، اور آپ کے پاس لیڈی ہیلتھ وزٹر جو LHV دائیاں، ہمارے گاؤں کی لیڈی ہیلتھ وزٹر تھی ماسی وسائی مچھانی، اس نے کتنے بچے پیدا کر فوت ہو گئی بیچاری، وہ ہمارے جدی پشتی ماچھی تھے، ان کی 5ویں نسل اب بھی میرے پاس نوکری کر رہی ہے، تو ماسی وسائی تھی۔ تو اس وقت جو دائی تھی ان کا نام تھا شفا بنت عامر۔ اب ایک اور اینگل سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے گرد نام اللہ نے کیسے اکٹھے کیے۔ دائی کا نام شفا، اور شفا صحت کو کہتے ہیں، ماں کا نام آمنہ، اور آمنہ امن کو کہتے ہیں، والد کا نام عبداللہ، عبداللہ بندگی کی نشانی ہے، خاندان کا نام ہاشم، آپ کے پردادا کا نام ہاشم نہیں تھا، ٹائٹل تھا، نام تھا عمر، ہاشم ٹائٹل تھا۔ ہاشم اسے کہتے ہیں جو بڑے بڑے تھالوں میں، گوشت میں کہ شوربے میں روٹیاں توڑ کے اور ان کا سرید بنا کے، جیسے دیر اسماعیل خان میں وہ بنتا ہے، پٹھانوں میں بھی بنتا ہے، تو وہ اس کو صوبت کہتے ہیں، دیر اسماعیل خان والے صوبت۔ تو ہاشم پہلے شخص تھے جنہوں نے حاجیوں کے بڑے بڑے تھال، اس میں گوشت کے شوربے میں روٹی چورا بنا کے کھلاتے تھے۔ تو خاندان کا نام ہاشم، سخاوت والے، کھانا کھلانے والے۔ دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، اچھے اخلاق، حلم۔ اور قبیلے کا نام بنو سعد، خوش بختی۔ دین کا نام اسلام، سلامتی۔ عقیدے کا نام ایمان، امن۔ کیسے؟ اور اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد، یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو دیے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریا تو کہہ رہا ہے میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد بھی دوں گا، اس کا نام رکھتا ہوں یحییٰ، آج تک کسی کا نہیں رکھا۔ یا پھر جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے مولا علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے لگے حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو، وہ خود بڑے شاہ سوار تھے، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن، آپ نے خود گڑتی دی ان کو۔ 10 مہینے بعد امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو پھر آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا حرب، وہی دوبارہ تلوار والا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسین، ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے نواسوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، اور جنت کی سرداری عطا فرمائی، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن حسین۔ یہ سرداری کربلا کے شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، تو ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا، دونوں بھائیوں کو جنت کی سرداری مل گئی تھی۔ 40 دن امام حسن علیہ السلام زہر کی وجہ سے تڑپتے رہے،
اس وجہ سے سرداری نہیں ملی تو ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی تھی. اور کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی. کسی نبی کی اولاد کے لیے آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میری جنت کے پھول ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر. تو بات آپ کی ولادت کی ہو رہی ہے. اب یہ مائیں بھی بیٹھی ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے کا رکا ہوا سارا مواد باہر نکلتا ہے اور بچہ اس میں بالکل لت پت ہوتا ہے. لیکن جب آپ کی ولادت کا وقت ہوا، آپ کا سر مبارک باہر نکلا، پورے کمرے میں خوشبو پھیل گئی اور پورے کمرے میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، اور ایک قطرہ ماں کے پیٹ سے باہر نہیں نکلا. ایک قطرہ نہیں، سنگل ڈاٹ، ایک ڈاٹ بھی باہر نہیں نکلا. عرشوں سے حفاظت مانیٹر کیا جا رہا ہے. جب آپ تھوڑا اور باہر آئے تو دائی نے دیکھا کہ ناف آنت سے کٹی ہوئی ہے. یہ تو باہر کاٹی جاتی ہے، ہم سب کی کٹی ہوگی بچپن میں، لیکن آپ کی ناف اور ماں کی آنت پیٹ سے ہی جدا تھی. اور روشنی پھیل گئی. تھوڑا سا اور باہر آئے تو دیکھا تو ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا. آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا، ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا. جو ہی آپ کا وجود مبارک نکلا، پورے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا اور خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی، اور آسمان کے ستارے یوں لگا جیسے حضرت آمنہ کے گھر کی چھت کے اوپر آ گئے. ستارے اتنے قریب آ گئے. تو حضرت شفا ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں ایمان لائے، شفا بنت عمر. انہوں نے یوں اٹھایا ہوا ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں، اے کیوں جا بچہ ہے. ماں کو دکھاتی ہیں، اے ویک تسے کی ہے، اور اس کو یوں ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، صحیح بچہ پیدا ہو آپریشن کے بغیر تو ماں ہوش میں ہوتی، پہلو میں لٹایا. اب اس بچے کی عمر کتنی ہے اندازہ لگا لیں، 20 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، میکسیمم آدھا گھنٹہ آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں. ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور الٹے نہیں ہوئے، بچہ الٹا ہو گیا، سجدے میں چلے گئے، لمبا سجدہ کیا، وکیلوں کو بتایا فائل آنا چاہیے رکھو، نماز نہ چھڑیا کرو نہیں تو مارے جاؤ گے. آج تم لوگوں کی فائلیں اٹھاتے ہو، کل جب تمہاری اپنی فائل کھلے گی نا تو لگ پتہ جائے گا. نماز نہیں چھوڑنی، خاموش پیغام لائے، لمبا سجدہ. وہ ماں بھی انجن، وہ دائی بھی انجن، یہ شے کی یہ اتنا بچہ، چلو الٹا تو ہو سکتا ہے، سجدہ کی تھی. اس کے بعد آپ نے یوں چھاتی اٹھائی دونوں بازوؤں کے زور پر اور اس پر ٹیک لگائی اور سیدھا ہاتھ اوپر کر کے شہادت کی انگلی ایسے اٹھائی. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا مجھے نظر آنے لگی، نور ہی نور پھیل گیا. اور اس کے بعد گرے اور وہی 20 منٹ کا بچہ پہلا پیغام دیا، میری امت وکیل بنو، زمیندار بنو، تاجر بنو، ڈاکٹر بنو، ریڈی والے بنو، جہاز والے بنو، نماز نہیں چھوڑنی، نماز لے کے آیا ہوں. وہ جی نہیں پڑھی جاندی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیس کو پڑھے بغیر لڑ سکتے ہو کیس؟ زمین کو تیاری کے بغیر پھل لے سکتے ہیں؟ آتے ہی نماز کا پیغام سنایا، خاموش. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب تھا آسان، 40 سال کی عمر. جو آپ فرمایا بھی کرتے تھے، کتابی جواب پڑھ کے میں بتا رہا ہوں. 40 سال 6 مہینے 10 دن. یہ 40 سال 6 مہینے 10 دن ہیں، محرم صفر ربیع الاول کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے نہیں. آپ کی عمر 63 سال ہے چاند کے لحاظ سے، انگریزی کے لحاظ سے ہے 61 سال 1 مہینہ 16 دن.
63 بھی نہیں ہے، کم ہو جاتی ہے، سال پورا کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو ہریرہ اب جواب سنو، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ 40 سال کی عمر میں۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے بن چکا تھا۔ جب اماں حوا رب باب آدم کو اللہ نے جنت میں جمع کیا، دنیا بھی حسین ہے عورت سے اور جنت بھی حسین ہے عورت سے۔ جنت میں رہ کر بابا جی اداس رہتے تھے، دل نہیں لگتا تھا، کلے کلے۔ تو جب اللہ نے حوا کو پیدا کیا، انہوں نے چھلانگا ماری ہیں، یہ اللہ ہے کون ہے؟ اللہ کہ تیری بیوی ہے۔ اللہ نے کہا نکاح پڑھا دیں، یا اللہ جلدی کر، نکاح ہو گیا۔ یہ تو میں ایسے مذاقاً کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا۔ تو اب جو میں سنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم حوا کا مہر ادا کر۔ مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی، یہ یاد رکھو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ رشتوں کو پیسوں پہ نہیں تولا جا سکتا، اور خاص طور پر بیٹی کا رشتہ۔ یہ ایک علامت ہے، مہر ایک علامت ہے کہ جب تک یہ شادی باقی رہے گی، یہ لڑکا اس لڑکی کا سارا خرچہ اٹھائے گا اور اس پر یہ خرچ کرے گا۔ یہاں تک کہ اتنی گنجائش دی کہ ماں کہے کہ میں دودھ نہیں پلا سکتی، دودھ پلانے والی کا انتظام کر، تو قرآن میں ہے کہ خامند کی ذمہ ہے دودھ پلانے والی کا انتظام کرے۔ اتنا خیال رکھا تو کہا مہر ادا کر۔ کہ یا اللہ کیا مہر ادا کروں؟ غور سے سنیے۔ کہا آدم تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے، یہ مہر۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، وہ بھی 22 ربیع الاول تھی اور پیر کا دن تھا، اس وقت پیر کی صبح تھی، اور آج پیر کی 11 بجے کے قریب کا ٹائم تھا، چاشت کا ٹائم تھا، اور آپ کے آخری الفاظ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک نوکروں سے اچھا سلوک کرنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال میں نے اپنے نبی کی خدمت کی، میری ماں نے بھیج دیا تھا آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال میں ایک دفعہ مجھے اوئے نہیں کہا، اور یہ کیوں نہیں کیا؟ اور یہ کرنا تھا، اتنا بھی نہیں فرمایا۔ 10 سال تو 2 نصیحتیں فرمائی، 2 چیزیں بڑی ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، اس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، ایک حقوق العباد ہے، اس میں غریب سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ دونوں کو کور کیا، نماز نہ چھوڑنا اور غریبوں سے اچھا سلوک کرنا۔ جب آواز کمزور ہو گئی تو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ظہر کی اذان پہ آپ کی عدالت بھی بند ہو، آپ کا چیمبر بھی بند ہو، جب اللہ نے پکارا ہے، اب اللہ نے پکارا ہے۔ یہ چھوٹے ضلع کے وکیل صاحب کہاں گئے؟ وہ جو ان کی ہائی کورٹ میں پیشی تھی اس لیے وہ چلے گئے، کوئی اعتراض نہیں کرتا کیونکہ ہائی کورٹ میں پیشی تھی۔ اور وہ جو سب سے بڑا ہے رب السماوات والارض فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ، کیا تکبر ہے ان الفاظ میں کہ زمین آسمان کا رب ہے اللہ، اس کے آگے جھک جا اور اس کی بندگی پہ جم جا۔ ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی اس کے برابر ہے؟ احق من ذکر، کوئی ہے اس کے سوا جسے یاد کروں؟ احق من عبد، کوئی ہے جس کے سوا میں کسی کی بندگی کروں؟ ارأف من ملک، کوئی ہے اس جیسا مہربان؟ اجود من سئل، کوئی ہے اس جیسا سخی؟ اوسع من اعطا، کوئی ہے اس جیسا دینے والا؟ انت الملک لا شریک لک، کوئی ہے ایسا بادشاہ جس کا شریک نہ ہو؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے۔ الفرد لا ند لا، کوئی ہے ایسا جس کا مثل نہ ہو؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے۔ المدبر بلا مشیر،
کوئی ہے جو نظام چلاتا ہو اور اس کی مجلس شورا نہ ہو؟ ہاں ہے، وہ اللہ ہے۔ قاہر بلا معین، کوئی ہے جو فوجوں کے بغیر غلبہ حاصل کرے؟ ہاں وہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لا یعلم عنہ مثقال ذرہ، عربی میں، اردو میں ذرہ کہتے ہیں چھوٹی چیز کو، عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے تیرا رب تو ایٹم سے غافل نہیں، تجھ سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ایٹم، 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ایٹم، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھ رہا۔ اللہ کے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں بتایا کہ اللہ ہے کون؟ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ہے۔ لا الہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اقرب الیہ من حبل الورید، اس رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ہمارے بر صغیر میں اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکارتے ہیں، وہ بھی وہ جن کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، موت دے دی۔ جو پیدا ہو، جو مر جائے، وہ میری کیسے سن سکتا ہے؟ جو موت سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، غفلت سے پاک، ذوق سے پاک، ہر وقت میری سانسوں میں میرے ساتھ، سارے میں اکیلا بول رہا ہوں تو آپ سن رہے ہیں، یہاں 2 ہو جائیں کٹھے تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ایک بولو کہ تسی کھپ پائی ہوئی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے سارے دنیا کے زندہ مردہ کٹھے ہو کر ایک میدان میں مجھے پکارو تو میں تم سب کی پکار الگ الگ سنوں گا، اور پھر سب کی پکار پہ سب کچھ دے دوں تو میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی کمی نہیں آتی۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، پکارنا ہے تو اس کو پکارو۔ میں تلمبا ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، 5000 سال پرانا چھوٹا سا شہر، 3 کلومیٹر پر میرا گاؤں ہے۔ میں جا رہا تھا تو ایک برادری کا اپنے باغ میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا باغ سڑک کے کنارے تھا۔ میں نے گاڑی روک لی، میں کیا لو کی حال ہے تیرا، ملنے نو دل کیتا، آندا بہو میں نے آندا طارق میاں بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وابی ہو گئے ہیں۔ میں کہ وابی کون ہوندے نے کہ جڑے پیراں نو نہ منن؟ میں کہ میں تو پیراں نو مننا، پر میں یہ آنا کہ پیر اللہ دے نیک بندے نیکی دی راہ دستے ہیں، پتر نہیں دے سکتے، پتر اللہ دیندا ہے۔ کہ آ ویکھنا ایو تا گل ہوئی، پیر بھی پتر دیندا ہے۔ میں کہ وہ کدوں دیندا ہے؟ کہ پیراں دے کوٹے نے اللہ کول، اپنے کوٹے چوں لے کے دے دیندا۔ امام شافعی فرماتے تھے جب کسی عالم سے میں نے مناظرہ کیا تو میں نے عالم کو ہرایا، اور جب کسی جاہل سے مناظرہ کیا تو جاہل نے مجھے ہرایا۔ تو میرے نبی کو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا، وہ یہ سارا جب منظر دیکھا نا تو گود میں لے لیا۔ اب اگلی سنو، انفرجت فی السقف فرجۃ، ایسا لگا چھت پھٹ گئی ہے۔ ودخلت غمامہ، ایک ہوتا ہے غمامہ، ایک ہوتا ہے سحاب۔ سحاب کہتے ہیں بادل کو، اور غمامہ کہتے ہیں جو سردیوں میں دھند پڑتی ہے، دھند کو۔ وہ دھند پورے کمرے میں پھیل گئی، اور حضرت آمنہ کو ایسے لگا جیسے بچہ گود میں نہیں ہے، اور اس دھند میں سے آواز آئی۔ کیا شان ہے میرے نبی کی، ابھی تو آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ و نعتہ و صورتہ، تاکہ یہ وکیلوں کو، سرداروں کو، غریبوں کو، بادشاہوں کو، ڈاکٹروں کو، مزدوروں کو پتہ چل جائے کہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو منزل ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی۔ اللہ کی قسم کوئی منزل تک پہنچانے والا نہیں سوائے اللہ کے نبی کی۔ اس کے سامنے سر جھکا، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ اب سنو، پھر آواز آئی اس دھند کے اندر سے کہ ساری دنیا میں اس کو پھرا دو اور پوری دنیا کو بتا دو اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی، نہیں تو بھٹک جاؤ گے۔ اور اس معصوم بچے کو کیا کرو؟ آدم کے اخلاق دو، شیش کی معرفت دو،
نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، اسحاق کی بشارت دو، یعقوب کی رضا دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کا جہاد دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور داود کی زبان دو، اور یونس کی اطاعت دو، اور عیسیٰ کا زہد دو، اور سارے نبیوں کو جو دیا اس بچے کے سینے میں اتار دو۔ 1.25 نبیوں کو جو ملا چند منٹوں میں میرے نبی کے سینے میں، پھر آپ کی پرواز ہے 63 سال، آپ کہاں پہنچے ہوں گے؟ سن لو قرآن سے، والنجم اذا ہوا، ہائے ہائے، کاش جیسے آپ انگریزی پڑھتے ہیں تھوڑی عربی بھی پڑھ لیتے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ سبحان اللہ، یہ نعت خوانیاں نہیں ہوئی، ابھی 100 سال ہوتی ہیں، یہ اللہ نے نعت پڑھی ہے اپنے حبیب کی، اللہ نے نعت پڑھی ہے۔ مجھے تو رونا آتا ہے نعتیں سن کر کے، یہ گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، اب وہ یہ نعتیں پڑھتے ہیں مجھے گانے یاد آ جاتے ہیں، پھر مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اپنے نبی کو کس طرح بے عزت کرتے ہیں یہ گانوں کی طرز پر۔ اتنی بڑی ہستی، جس دن آپ کی وفات تھی جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وکیل صاحب کو لڑکی سے پوچھنا ہے، مولانا طارق جمیل کو لڑکی سے پوچھنا ہے، آپ نے فرمایا آ جائے۔ اجازت پر اسرائیل اندر آیا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے جواب دیا، کہا آدم سے لے کر آج تک جتنوں کی روح نکالی ہے، خلیل کلیم، کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ آدم سے لے کر آج تک کسی سے اجازت لے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ آپ کے بارے میں آپ کے رب نے فرمایا پہلے اجازت لینا پھر اندر جانا، نہ ملے اجازت وہیں سے واپس آ جانا۔ ایسے رسول سے بغاوت کرتے ہیں ہم، ایسے رسول سے سارا پاکستان کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، اور میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ جہاں موت بھی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، اور آپ پہلی بات اجازت لے کر جانا، نہ ملے تو واپس۔ دوسری بات السلام علیکم۔ تیسری بات آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جائیں، اور کہہ دینا عش ما شئت، یا رسول اللہ جتنی زندگی چاہتے ہیں آپ کو مبارک ہے۔ اتنی بڑی ہستی، اور ان کے نام پہ گانے، ڈھول، عورتیں ناچ رہی ہیں۔ ابھی میلاد النبی کے نام پر جو واہیات کام ہوئے، لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں، اس کو میلاد النبی کہتے ہیں۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے میلاد دیکھی ہے، میلاد میرے نبی کی خوشی ہے، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو انڈیا پاکستان والے کر رہے ہیں، یہ تو میرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، سینے میں خنجر اتار رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ پاگلو، نامرادو، وہ عیسائیاں دیا رسمہ میرے نبی سے فٹ کر رہے ہو۔ اتنی جہالت، اتنی جہالت۔ مقام ادب کہ معراج پہ بلایا جائے اور پردے اٹھائے جائیں، اور پھر اللہ پہل کرے السلام علیک ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کیا شان ہے. میں ساری رات لگا رہوں تو اللہ کے فضل سے میرے نبی کی کہانی ختم نہیں ہوگی. پڑھا کرو، تھوڑی دیر فائلیں رکھ دیا کرو اور اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا کرو کہ میرا ابھی جو تھے نا جنہوں نے نعت پڑھی، میرا پیغمبر عجیب تر ہے. یہ مظفر وارثی کی ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے، میرا پیغمبر عجیب تر ہے. اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ اللہ کا حبیب ہے. اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو وہ اللہ کے حبیب کا ہے. اور جب آپ پیدا ہوئے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی. حالانکہ سمندر کی مچھلیاں بارڈر کراس نہیں کرتی، اپنے سمندر سے باہر نہیں جاتی. یہاں ہے بحر ہند، یہاں ہے بحر اوقیانوس. کیپ ٹاؤن میں 2 دفعہ گیا ہوں. نہ تو پانی آپس میں ملتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں، لمبی سینکڑوں میل لمبی لکیر نظر آتی. نہ مچھلیاں ادھر جاتی ہیں نہ ادھر جاتی ہیں، یہاں سے یوں یہاں سے یوں. 7 سمندر کی مچھلیوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی کہ 2 جہان کے سردار آ گئے. وہ صرف ربیع الاول کے لیے ہے. اپنی وکالت کو، اپنی زندگی کو، اپنے طور و اطوار کو پر محمدی مہر لگاؤ. اگر محمدی مہر نہیں ہے تو پھینک دیا جائے گا. ابو لہب سید ہے، ابو لہب قریشی ہے، ابو لہب چاچا ہے. میرا رب فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہے یہ خبیث. بلال حبشی ہے، حبشی کا بیٹا ہے. اور مجھے مطالعے کا ذوق ساری زندگی یہاں اب بھی ہے. میں آج تک بلال کے دادے کا نام نہیں ڈھونڈ سکا. اتنا بے نام آدمی ہے. قبر کہاں ہے؟ دمشق. نبی کا کیا فرمان ہے؟ سب سے پہلے قبر سے میں نکلوں گا قیامت کے دن. میرے دائیں طرف ابو بکر، میرے بائیں طرف عمر، اور بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے. شام سے نہیں، قدموں سے. اور میرے لیے براق آئے گا، میں اس پہ سوار ہوں گا. بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی، وہ اس پہ سوار ہو کر میرے آگے ایز اے ڈرائیور چلے گا. اور جب میدان محشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود، اللہ خود، اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے. بلال اذان دیں گے، سارا محشر سنے گا. پھر ایک اور وقت آیا. غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، میرے رب کی قسم. ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے. پاکستان تو ویسے ہی چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے. بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں. تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدع. تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں. انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ. پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے. لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے. کہاں علی صحیح کہہ رہا ہے. اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے. ظہر کی نماز کا وقت تھا تو سارے صحابہ کی خسر پھسر، کسی طرح بلال اذان دے، کسی طرح بلال اذان دے. تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے. کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی. تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو. کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو. یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے. ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر
تیرے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی. اور وہ جو آپ گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی. اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا. اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا. اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا. ایک اور واقعہ سناتا ہوں. آپ کا جسد مبارک پڑا ہے، 11 بجے کے قریب انتقال ہوا، راؤنڈ اباؤٹ ظہر کی اذان دینے کے لیے چڑھے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، آواز بند ہو گئی، روتے 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 مشکل سے اذان پوری کی. نیچے اترے گا، سن لو میں قسم کھاتا ہوں نبی کے بعد اب کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا. اور کچھ دنوں کے بعد ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر اب میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر مدینے میں، مجھے جہاد کی اجازت دے دو. انہوں نے پہلے تو روکا، پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو پریشان ہے. اجازت مل گئی. خان میں زیارت ہوئی. بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا. ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں. اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا. اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں. یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا. جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے. وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا. سب کو پتا تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی. تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے. ایک ساتھ، ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے. تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست ہے. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے. تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے. کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو، میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں گا. یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے. اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گلیوں میں باہر آ گئیں. اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں. ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں. وہ دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگے. کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے ہیں. آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے. آپ صدر وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے. کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے. احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے. اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ. آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمارا نظام ظلم ہے. ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے. یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے. کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے. جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے. اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے. اس حال میں سلام میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ ایک کتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں. تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے. اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. اللہ 2 گناہوں کی سزا بہت خوفناک دینے والا ہے، ایک ماں باپ کے نافرمان کی اور ایک ظالم کی.
سب سے شدید سزا ہے ماں باپ کو دکھ دے کے مارنے والا اور ظلم کر کے مرنے والا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند گھڑیاں اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے ذکر میں گزروائی ہیں، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، خاص طور پر یہ اس کے شیما بیٹے کا۔ اس نے پتہ نہیں کہاں سے میرا نمبر لے کے رابطہ کیا، تو میں میرے خیال میں پہلے 2015 میں آیا تھا، اس کے بعد آج آیا ہوں۔ بڑی رونق دیکھی ہے، بہار دیکھی ہے۔ اللہ آپ کی یہ بہار قائم رکھے۔ بس اتنا یاد رکھا کریں کہ جو بھی فائل آپ بنا رہے ہیں، ایک فائل آپ کی بھی بن رہی ہے۔ جو بھی آپ کیس تیار کر رہے ہیں، ایک کیس آپ کا بھی تیار ہو رہا ہے۔ وہاں آپ نے اکیلے اپنی جان کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ تو کوشش کریں سچائی کے ساتھ ہی بنیں، نماز نہ چھوٹے، کتنی مصروفیت ہو نماز نہ چھوٹے، نماز کی ضرور پابندی فرمائیں۔ قضا ہو جائے بعد میں پڑھ لیں، لیکن نماز چھوٹے نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ میری دعا ہے، درود شریف پڑھ لیں، دعا کر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ، یہ سارے حضرات، بہن بھائی، خواتین و حضرات، سارا عملہ تیرے نبی کی سیرت سننے کے لیے آئے تھے۔ یا اللہ، ہماری یہ حاضری قبول فرما۔ یا اللہ، ہم وفد بن کر تیری بارگاہ میں ایک گزارش کرتے ہیں، ہمارے ملک سے عذاب ہٹا دے۔ ہمارے ملک سے تیرے پانی باغی ہو گئے ہیں، تیری ہوائیں باغی ہو گئی ہیں۔ یا اللہ، ہماری تیرے محبوب کی امت کے ہزاروں بڑے چھوٹے پانیوں میں بہہ گئے، مچھلیوں کا پیٹ ان کی قبریں بن گیا، اور دیہاتوں کے دیہات یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ لاکھوں ایکڑ زمین پر کھڑی فصل صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ یہ سب کچھ پتہ بتاتا ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی قربانیوں کا واسطہ، اہل بیت کی قربانیوں کا واسطہ۔ پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے یا اللہ، ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں نا اہلوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، ہمیں رحم دل لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں یا اللہ بھلے لوگوں کے حوالے فرما، جو ہمارا حق بھی پہچانے اور وہ اپنا حق بھی پہچانے۔ یا اللہ، تو انصاف کا بول بالا کر دے، آپس میں محبتیں قائم فرما دے۔ مذہب کے نام پہ نفرتیں ہیں، ان کو محبت میں بدل دے۔ سیاست نفرت کی انتہا بن گئی ہے، ان میں محبت قائم فرما دے۔ ہمیں اہل، دیانتدار، سچے حکمران عطا فرما۔ ہماری عدالتوں میں انصاف کو زندہ فرما۔ ہمارے ججز کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ججز کو جھکنے سے بچا، بکنے سے بچا، خوف سے بچا۔ یا اللہ، صرف تیرے ڈر سے ان کے قلم چلیں۔ ان وکیلوں کو بھی یا اللہ انصاف کا ساتھی بنا، ان کی زندگیوں میں، اولادوں میں، نسلوں میں برکتیں عطا فرما۔ پورے ملک سے جھوٹ کی فضا کو ختم فرما، رشوت کو ختم فرما، فحاشی اور بے حیائی کو ختم فرما۔ چوری ڈاکے یا اللہ، فحاشی کے اڈے، جوئے کے اڈے یا اللہ یہ ختم فرما۔ جن کو تو نے اقتدار دیا ہے ان کو دیانت بھی نصیب فرما، انہیں دیانت داری بھی نصیب فرما، امانت داری بھی نصیب فرما، قوم کا درد بھی نصیب فرما۔ یا اللہ، یہ جتنے دوست تشریف لائے، کچھ حال میں ہیں، کچھ باہر ہیں، یہ ہماری محفل تیرے محبوب کی یاد میں تھی، اسے قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارا پیغام سلام اپنے نبی کو پہنچا کہ آپ کی امت بہت دکھی ہے۔ اے اس محفل کے فرشتوں، تم ہم سے زیادہ ہو، تم بھی جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے دکھ کی داستان بتانا، پھر ہمارے نبی کے پاس بھی جانا اور ان کو بھی بتانا کہ آپ کی امت پاکستان میں بہت دکھی ہے، غزہ میں بہت دکھی ہے، ہر طرف ان پر ظلم کے ڈیرے ہیں اور یہ مظلوم ہیں، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری مدد کو آ جا۔ اے فرشتوں، ہمارے لیے تم بھی جا کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا۔ یہ جتنے ہم ایمان والے یہاں اکٹھے ہیں، سب کو صحت، عافیت، سلامتی نصیب فرما۔ جن کی کوئی تنگیاں ہیں دور فرما، جن کے بچے بچیاں جوان ہیں رشتے مقدر فرما۔ ہم میں ہمارے عزیز جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے ایمان پہ خاتمہ فرما۔ جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جن کو دی ہے انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ وہ جوان ہیں تو ان کے نیک رشتے مقدر فرما، اور جتنے مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا۔ جو آپس میں کوئی رشتہ داروں میں رنجشیں ہیں وہ دور فرما کے محبت قائم فرما۔ جو ہسپتالوں میں بیمار پڑے ہیں انہیں شفائے کامل نصیب فرما۔ یا اللہ، ان سارے مجمع کو اپنے خزانوں سے عشق رسول کا ذائقہ عطا فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔